السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ شاہ صاحب، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ایک نوجوان دین سیکھنے کی خواہش رکھتا ہے، لیکن کبھی والدین، دوست، رشتہ دار اور گھریلو مجبوریاں رکاوٹ بن جاتی ہیں، تو ایسے صورتحال میں قرآن کیا ترغیب دیتا ہے؟ دیکھیے، ایسی مثالیں ہمیں صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین اور صالحین کی زندگی میں نظر آتا ہے۔ اگر پہلے تو یہ اصول کو تسلیم کر لیا جائے کہ اللہ رب العالمین جل وعلا کی نافرمانی ہوتی ہو تو پھر کسی مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ مخلوق میں جتنے بھی رشتے ہیں، چاہے ماں باپ ہوں یا اعز و اقارب ہوں، ان کے ساتھ جو آپ کے رشتے کے حقوق وابستہ ہے وہ اس صورت میں ہے کہ جب اللہ رب العالمین جل وعلا کی نافرمانی اور ناراضگی لازم نہ آئے۔ لیکن اگر ایسے چیز کا وہ حکم دیتے ہیں یا ایسے کام سے آپ کو روکتے ہیں یا اس طرف ابھارتے ہیں جو دین کا بنیادی تقاضا ہے، جیسے فرض نماز ہے، اللہ رب العالمین جل وعلا کی توحید و رسالت ہے، اسلام کا پیغام ہے اور ضروریات دین کے بنیادی عقائد ہیں، اس کی طرف اگر ماں باپ روکتے ہیں تو اس میں ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ رہا ایسی چیز کہ جو دین کے بنیادی اصول نہیں لیکن وہ مستحبات میں آتے ہیں، جس کو کر لیا جائے تو فائدہ ہے، نہ کر لیا جائے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، تو اس میں ان کی مرضی کو مقدم رکھا جائے گا۔ ہاں، اگر وہ کسی بد مذہب ایسے شخص جس کی بد مذہبیت حد کفر یا شدید گمراہی تک پہنچ چکی ہو، بچے کو اگر اس کے قریب لے جا رہے ہیں تو بچہ بالکل اس میں اپنے ایمان کے تحفظ کے لیے اپنے آپ کو روک سکتا ہے۔ جیسے دیکھیں حدیث پاک کے اندر موجود ہے، حضرت اسما بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی والدہ جو تھی وہ مشرکہ تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب وہ آئیں تو حضور سے پوچھا، یا رسول اللہ میں نہیں ملنا چاہتی ہوں۔ فرمایا نہیں، تم ملو، اپنے حقوق کو تم ادا کرو۔ یہاں سے علماء نے ایک مسئلہ لکھا ہے، اگر ماں باپ علیہ باللہ ماں باپ اگر غیر مسلم ہوں یا اللہ رب العالمین کے بنیادی حقوق کا انکار کرنے والے، اس کی توحید اور ایمان کا، مثلا اگر وہ بت پرست ہیں، ہمارے فتاوی میں موجود ہے کہ علیہ باللہ وہ بت پرست ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے اپنے عبادت خانے تک لے جا، تو بچے کو اجازت نہیں ہے کہ وہاں تک وہ لے جائے۔ لیکن جو وہ اپنا معاملہ اپنی مرضی سے کر کے فارغ ہو چکے ہیں تو بچے کی اب ذمہ داری ہے کہ ان کو لے کر سہولت سے اپنے گھر تک پہنچائے۔ تو لہٰذا اللہ رب العالمین جل وعلا کی نافرمانی لازم آتی ہو، اللہ کی ناراضگی لازم آتی ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ بچہ پہلے علم حاصل کرے علماء کے قریب آ کر۔ اس سے ہٹ کر اگر کوئی بات ہے کہ جس میں مذہبی تعلیمات میں اگر والدین کوئی ایسے بڑے بڑے اجتماعات میں جانے سے روکتے ہیں، تو آج کل آپ کے پاس سہولت ہے کہ آپ گھر کے اندر جناب جو ہے سوشل میڈیا کے ذریعے اپروچ کر سکتے ہیں، یا جناب کتابوں کے ذریعے اپروچ کر سکتے ہیں۔ یا جمعے کا دن تو ایک ایسا دن ہے کہ جس میں ماں باپ تو قطعاً منع نہیں کرتے، اور نہ الحمدللہ ہمارا ایسا معاشرہ ہے۔ ہمارے وہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم جمعے کے دن مسجد میں جب جاتے ہیں کہ جب امام صاحب جو ہیں عربی میں خطبہ دے رہے ہوتے ہیں، جب وہ ہماری مادری زبان جو بھی ہے اس میں نصیحت مکمل ہو چکی ہو، اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو سخت معیوب فرمایا۔ ایک شخص اس وقت آیا جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر خطبہ دے رہے تھے، سرکار نے ناراضگی کا اظہار کیا۔ کم سے کم اتنا تو ہو سکتا ہے نا کہ جمعے کے دن ہمارے قریب مسجد میں یا گرد و نواح میں ایسے جید عالم موجود ہیں جو قرآن و سنت کی بنیادی باتیں ہیں وہ اپنی تقریر میں بیان کرتے ہیں، اپنی ان کی کتابیں ہیں، ان کا لٹریچر ہے، تو ہم کم سے کم ان سے وابستہ رکھتے ہوئے وہ گفتگو کو بھی اگر سنیں تو ہم اپنی زندگی کا مقصد حاصل کر سکتے ہیں، اور اپنے ماں باپ کی بے ادبی اور توہین کیے بغیر ان کو اس محبت کے راستے کی طرف راغب کیا جائے۔ اگر جس وقت غصے ہیں اس وقت چھوڑ دیں، لیکن جس وقت وہ نرمی میں ہوں تو وہی اچھی بات ان کو بھی سنائیں کہ دیکھیں اتنی اچھی بات انہوں نے بتائی کہ ماں باپ کا ادب یہ ہے، پڑوس کا ادب یہ ہے، بڑوں کا ادب یہ ہے، تاکہ ان کو بھی خیر کے ذریعے اور محبت کے ذریعے اس طرف لانے کی کوشش کی جائے۔ ہاں، جو بنیادی عقائد ہیں اس میں تو کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، لیکن عقائد اور واجبات سے ہٹ کر جو مستحبات یا مباحات ہے تو اس میں والدین کی بات کو ترجیح دی جائے گی۔ زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں۔ قرآن سے بھی ملاتا ہے ہمارا